کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بابری مسجد کی پہلی اینٹ اس کی بنیاد میں پنڈی سے ایک عام سپاہی لگائے گا اور اس میں پہلی اذان پاکستان کا سپہ سالار عاصم منیر دے گا۔ سینٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر کوئی ہاتھ اس طرف بڑھتا ہے تو پھر جو ان کی طاقت کی علامت ہے دلی کا لال قلعہ، اس کی فصیلوں نے بھی پھر ایسا کچھ تو خون نہیں دیکھا ہوگا جو وہاں برپا ہوگا اور جس کی گواہی وہ صدیوں سے جس نے نہیں دیکھی ہوگی اور صدیوں تک اس کی فصیلیں گواہ رہیں گی۔ ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور اگر دشمن نے کوئی کوشش کی تو ہم ان کی لاشوں کو اپنے درختوں پر لٹکا دیں۔ یہاں کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی، یہاں عورتوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ ایک اینٹ اگر یہ ماریں گے تو پتھروں سے ایسی بارش ہوگی کہ یہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور جو ہاتھ اس طرف بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو پاؤں اس دھرتی پہ قدم رکھنے کی جسارت کرے گا وہ بھی کاٹ دیا جائے گا، اور جو آنکھ اس طرف میلی نگاہ ڈالے گی وہ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو دشمنی ہے یہ پاکستان سے یا پاکستانیوں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے ہے، یہ اسلام سے ہے۔ ایک گجرات کا قاتل ہے، ایک غزہ کے مسلمانوں کا قاتل ہے۔ ویسے تو چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور میں تقریریں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور جب ماں کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے تو پھر اپنا غم اور سوگ پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ لہٰذا اس موقع کی مناسبت سے سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کی اجازت دی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہ تمام ایسے اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو، لیکن ایسا لگ رہا ہے حالات اور واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر رہا ہے کہ اس برے صغیر پاک و ہند میں پاکستانی مسلمانوں کی حکومت انشاءاللہ قائم، اور یہ اسباب وہ وہاں کے ڈریکولا نریندر مودی کے ہاتھوں پیدا کروا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت مودی اور نیتن یاہو کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ اگر کوئی ملک اور اگر کوئی شیطانی قوت اپنے پورے شیطانیت کے ساتھ مودی کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں اس وقت کے اسرائیلی پرائم منسٹر نے ہماری ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک ناپاک سازش کی، جس میں اس کا پورا ساتھ اس وقت کی بھارتی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے دیا۔ اس کے جواب میں یہاں سے جو اس کو ریئیکشن ملا تو پھر ان کی جرت نہیں ہو سکی، لیکن ان کے طیارے اس وقت جامپور ایئر بیس پر پہنچ گئے تھے۔ جناب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو دشمنی ہے یہ پاکستان سے یا پاکستانیوں سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں سے ہے، یہ اسلام سے ہے، اور ان دونوں فرعونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، کسی کے غزہ کے خون سے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور مودی کے کشمیریوں اور انڈیا کے باقی مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ بھی رنگین ہیں۔ ایک گجرات کا قاتل ہے، ایک غزہ کے مسلمانوں کا قاتل ہے، لیکن جناب ان کا میڈیا بار بار کہتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو حماس کے ساتھ ہوا، جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ ان کو سینٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ اگر کوئی ہاتھ اس طرف بڑھتا ہے تو پھر جو ان کی طاقت کی علامت ہے دلی کا لال قلعہ، اس کی فصیلوں نے بھی پھر ایسا کچھ تو خون نہیں دیکھا ہوگا جو وہاں برپا ہوگا، اور جس کی گواہی وہ صدیوں سے جس نے نہیں دیکھی ہوگی اور صدیوں تک اس کی فصیلیں گواہ رہیں گی۔ جناب چیئرمین،
ہوگو شاویز نے ایک بڑے دشمن کو، اپنے سے بڑے دشمن کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمارے پاس بندوقیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور اگر دشمن نے کوئی کوشش کی تو ہم ان کی لاشوں کو اپنے درختوں پر لٹکا دیں گے۔ جناب، آج ہماری طرف سے بھی یہی پیغام انہی الفاظ میں بھارت کے ان لوگوں کو جو یہاں اپنے ناپاک عزائم جو ہے وہ آزمانا چاہتے ہیں ان تک جانا چاہیے۔ لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی، ہماری بھارت کے عوام سے کوئی دشمنی نہیں۔ بھارت کے عوام کی ایک بڑی تعداد مودی کے خلاف ہے اور مودی کے پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، اور اگر جناب یہ پاکستان کو غزہ سمجھتے ہیں تو مودی کو یہ باور کروا دینا چاہیے کہ یہ غزہ نہیں ہے، عراق نہیں ہے، لیبیا نہیں ہے، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور مودی اور اس کے بغل بچے نیتن یاہو کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہاں بھی جہاں غزہ کے مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، پیٹ بھوکے ہیں، وہاں بھی ان کے مجاہدین کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو خدا کا شکر ہے ہمارے پیٹ بھی بھرے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی مضبوط ہیں، یہاں کسی نے چوڑیاں نہیں پہنی، یہاں عورتوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی، اس سینٹ میں بھی جو عورتیں بیٹھی ہیں وہ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی انہوں نے۔ جناب، ایک اینٹ اگر یہ ماریں گے تو پتھروں سے ایسی بارش ہوگی کہ یہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور جو ہاتھ اس طرف بڑھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا، جو پاؤں اس دھرتی پہ قدم رکھنے کی جسارت کرے گا وہ بھی کاٹ دیا جائے گا، اور جو آنکھ اس طرف میلی نگاہ ڈالے گی وہ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مودی کے ٹاؤٹ، اور شاید یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، اب بعد میں اس کو بے شک ایکسپنج کر دیں، اور مودی کے کتورے جو ہماری قوم، ہماری افواج کو وہاں سے اسٹوڈیو سے بیٹھ کر چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پنڈی کے پنجاب کے دیہات سے اور پنڈی سے چیخوں کی آوازیں سننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لاشیں شہیدوں کی چاہے پنجاب میں جائیں، چاہے خیبر پختونخوا میں جائیں، چاہے سندھ میں جائیں، چاہے بلوچستان میں جائیں، وہاں کوئی ماتم نہیں کرتا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی اس قسم کا تصادم ہو، لیکن آج اس نے اس پہ ہم پہنچے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انڈیا کا وہ قاتل جس نے گجرات میں کئی مسلمانوں کو شہید کروایا، حالانکہ یہ ہندو مذہب کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی سیاست کا آغاز جو کیا تھا وہ انہوں نے بے قصور مسلمانوں کو شہید کروا کے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ اور آئے دن یہ مودی جو ہے وہ انتہا پسند ہے، اپنے ملک کو انتہا پسندی کی طرف چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ملک جس میں بر صغیر تھا، وہاں جو بڑے بڑے لیڈر صاحبان پیدا ہوئے، آج بھی وہاں ابو الکلام جیسے لوگ انہوں نے اس دھرتی پہ جنم لیا، لیکن وہ امن کے گہوارہ بنے اور انہوں نے امن کی بات کی۔ لیکن یہ شخص جب سے آیا ہے اور اس نے اس علاقے کو اپنے مذہبی چگل میں ڈال دیا ہے، اور آئے دن وہ مذہب کے بنیاد پر اس نے سیاست کی۔ جب انہوں نے بابری مسجد پہ حملہ کر کے انہیں شہید کروایا تھا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج وہی وقت ہے، اسی الیکشن میں ایودھیا کی وہ سیٹ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اسی فیصلے کو دیر آیت درست سمجھا اور انہوں نے کہا کہ یہ فساد کروانے کی بنیاد پر انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ آج اس علاقے کے لوگوں نے بی جے پی کو ریجیکٹ کر دیا۔ سر، یہ ابھی اس وقت ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے جس پہ انہوں نے، کیونکہ یہ تو بہانہ ڈھونڈتے رہے ہیں اور سیاستی ان کی ان چیزوں پر ہے، آئے وقت کہیں نہ کہیں یہ چیزیں اٹھا کر وہ اپنی سیاست کرتے رہے ہیں، تو ابھی انہوں نے اس واقعے کو اپنا اہم سمجھ کر دوسرے دن ہی بغیر کسی انویسٹیگیشن، بغیر کسی ویریفیکیشن، نہ کوئی شواہد ملے نہ کوئی ثبوت ملے، اور فی الفور انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا۔ پاکستان کی 28 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن پر انہوں نے ایک ڈاکہ ڈالا، انہیں ایموشنل بنانے کی کوشش کی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے کہا کہ سندھو تاش کے معاہدے کے تحت
ہم ان کا پانی بند کرتے ہیں. ہمیں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑوں میں بھی ہمت نہیں تھی کہ سندھ تاش کا معاہدہ جو تھا وہ انٹرنیشنل لیول پر ہے, آپ اسے ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم سندھو دریا کے رہنے والے لوگ, سندھو ماتھری کے رہنے والے لوگوں نے تب بھی پانی پر جھگڑا کیا تھا, پانی ہم نے نہیں دیا تھا, تو آج بھی ہم اپنا پانی نہیں دیں گے, اپنے حصے کا پانی. آپ اس کا اندازہ صرف اس سے لگا لیں کہ ہم دو صوبوں کے درمیان اگر پانی کا ایشو ہے تو ہم آپس میں کتنا لڑ جاتے ہیں, تو ہمیں آپ کو کیسے یہ قبول کر سکتے ہیں اور کیسے معاف کر سکتے ہیں. اور سندھ اور پاکستان کے تمام صوبے جو ہیں وہ متفق ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بنیادوں پر ہم متفق ہیں کہ ہم اس مودی کی پالیسیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور آئے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست یہ بر صغیر کے لیے نقصان کا ثابت ہوگی. جناب چیئرمین صاحب, اس وقت جو انڈیا سرکار نے تمام چیزوں پر امیڈیٹ بغیر کسی ویریفیکیشن کے جو بندشیں لگائی, پہلے بھی جو ہمارے پاس کھوکھرا پار کی ٹرین گزرتی تھی اور 0 پوائنٹ سے جو ہماری ٹرین کا آنا جانا تھا, جودھ پور ٹرین, وہ راجا جی کی ٹرین, وہ بھی پہلے انڈیا نے بند کی تھی. میں آج ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہم نے, پاکستان کی گورنمنٹ نے بند نہیں کی تھی, وہ بھی انہوں نے بند کی تھی. اور آج بھی انہوں نے یہی بارڈر پر آ کے واگا بارڈر پہ یہ جو اپنا امیگریشن کا سسٹم بند کیا ہے, تمام ویزوں کو ختم کیا ہے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں, ان کے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں, اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تیرتھ یاترا کرنے کے لیے وہاں مقدس جگہ پر جاتے ہیں. آج انہیں سے منع کر دیا ہے. ہم تو یہاں بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے, ہم یہاں بیٹھ کر بھی عبادتیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آپ نے بالکل ہی غیر مناسب رویہ اختیار کر کے پاکستان کے ساتھ یہ انیاؤ کیا ہے. سر, مودی کی آپ اس سیاست سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ہم انڈیا میں بہت سارے شیڈول کاسٹ دلت بستے ہیں, اور دلت کمیونٹی کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے. آج بھی ان کے وہاں برتن الگ رکھے گئے ہیں, آج بھی ان کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی جاتی ہے, آج بھی ان دلت شیڈول کاسٹ کے بچوں کو اسکولوں میں, بہتر اسکولوں میں نہیں ایڈمیشن دی جاتی ہے. آج بھی وہاں کے دلت جو ہیں وہ بھٹک رہے ہیں, شیڈول کاسٹ کے لوگ جو ہیں اپنے وہاں پریشان ہیں. تو میں اپنی پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ دلت, وہ شیڈول کاسٹ جو مجبوراً ان کے چگول میں پھنسے ہوئے ہیں, مہربانی کر کے ایسی ویزا کی پالیسی اختیار کریں کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان سے ان کی دلی لگن ہے, تو ان کے ساتھ جو یہ ناانصافی